دیکھیے بڑے جی افسوس کے عادل ساتھ صاحب۔ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جس سرزمین سے دین کو پھیلانا شروع ہوا تھا، جس سرزمین پہ جنم لیا ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہمارا ایمان ہے، جن پہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ آخری نبی تھے، ان کی دین اسلام کی شروعات ہوئی اور پوری دنیا میں دین پھیلایا گیا. لیکن آج ایسا وقت آیا ہے، آج ایسے حالات برپا ہوئے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور اسی سرزمین سے اس وقت گمراہی اور پھیلائی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ان کے جو کام وہ کرتے ہیں دین کے خلاف، وہ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے وہ بڑے مشہور ہیں. وہ دین پرست کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ وہاں ڈانس شوز تو کراتے ہیں، لیکن وہاں کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ٹیررزم پھیلاتا ہے، ان کو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے سعودی عربیہ میں. آپ دیکھیے یہ کس طرح کے حالات آج مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ہیں. اس کنٹری سے یہ آواز نکل رہی ہے، اس جگہ سے یہ آواز نکل رہی ہے جہاں سے پوری دنیا تک اسلام پہنچایا گیا، جہاں سے اسلام کی آواز، جہاں سے دین کے بغیر کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی، جہاں دین کے جو دین کا گڑھ ہے، جہاں جو ہماری ایموشن جڑی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، چاہے وہ مکہ ہو چاہے وہ مدینہ ہو. لیکن اسی سرزمین سے آج یہ آواز نکلنا کہ ایک مسلمانوں کی تنظیم، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، یا تبلیغی جماعت ہو، یا کوئی اور جماعت ہو، اس کے خلاف اگر یہ بولا جائے گا کہ یہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں، یہ اسلام کی جماعت نہیں ہے، تو ان کو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے. مسلمانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ اب غیر دیکھیے ہمیں جو باطن ہے، باطن ہمیں کس طرف سے لے جا رہا ہے، ہم لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کر رہا ہے. ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، جو سیاست دین سے جدا ہے نا وہ شیطانیت ہے. اسی لیے یہ آج حالت ایسی ہوئی ہے. اگر آپ کو لیڈرز چاہیے، اگر آپ کو اپنے ہیڈ چاہیے اسٹیٹ کے، چاہے وہ ڈیموکریسی میں ہو یا نان ڈیموکریسی میں ہو، چاہے وہ مونارکی میں کسی میں ہو، لیکن اگر آپ کے لیڈر کے اندر دین نہیں ہے تو وہ واقعی لازمن وہ دین کے خلاف پھر کام کرے گا، کیونکہ وہ گمراہی میں ہی جاتا. جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، جب وہ عیش و آرام دیکھتا ہے، جب وہ فاحشت دیکھتا ہے، تو وہ دین کو بھولتا ہے اور وہ غیروں کے جو کام ہے ان میں لگ جاتا ہے. جس طرح سے اس وقت سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، وہ ڈن شوز کو تو پرمیشن دی جا رہی ہے، وہ ڈانس شوز بڑے طور پہ چلائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں کا ٹوریزم بڑھے. دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا، جب دین پہ آپ کے اثر ہوگا، اگر آپ کا ٹوریزم، آپ چاہتے ہو کہ میرا روزگار بڑھے، لیکن وہ روزگار اگر آپ کے دین پہ اثر ڈال رہا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ روزگار بھی ہم پہ حرام ہے، وہ اس حکومت پہ بھی حرام ہے. لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک وقت ہے، آپ جاگ جائیے. آپ مت سمجھیے کہ دیکھیے ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ایک بڑی کنٹری ہمارے خلاف سازش چلائی جا رہی ہے. جب اس جگہ سے مسلمانوں کے خلاف بلوایا جائے گا جہاں سے دین نکلا، جہاں سے اسلام نکلا، جہاں سے اسلام کی بنیاد ہوئی، جہاں جنم لیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس جگہ سے اگر یہ آواز نکلے گی تو یہ تو افسوس کی بات ہے. مسلمانوں کے لیے المیہ کھڑا ہو گیا. اس میں سازش، بات میں سازش اسرائیل کی، اس میں سازش ان یہودیوں کی ہے جو ہمیشہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، ان کو عیش و آرام میں لایا جائے، ان کو گمراہی میں لایا جائے، تاکہ یہ خود اسلام کے خلاف بولی تعلق رکھتا تھا. اور وہ چیئرمین بھی تھا شیعہ وقف بورڈ کا یو پی کا. لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، اس وقت اس کا نام جتیندر نارائن سنگھ تیاگی ہے. یہ کیسے یہ حالات برپا ہوئے، وہ کیسے the more you will move towards gains، آپ کو وہ جب آپ کمپٹیشن کی طرف جائیں گے، جب آپ زیادہ کمانے کی طرف جائیں گے، لالچ کی طرف جائیں گے، وہ آپ کو اللہ سے دور کرے گا، وہ آپ کو گمراہی میں لے جائے گا، وہ آپ کو شیطانیت میں لے جائے گا. آج وہی حال ہو گئے ہیں، یہ بھی گمراہی کی طرف ہی جا رہے ہیں. دیکھیے آج یہ المیہ ہے. مجھے نہیں لگتا ہے مسلمانوں کو چپ بیٹھنا چاہیے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں سکھایا تھا. دیکھیے اگر یہ کام، دعوت کا کام اس ٹائم نہیں ہوتا، شاید عادل آج مسلمان نہیں ہوتا، شاید ناصر آج مسلمان نہیں ہوتا، شاید بلال آج مسلمان نہیں ہوتا. یہ وہی دعوت ہے جو آج تبلیغی جماعت دے رہی ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پہ دین ہے. اس ٹائم غیر مسلم لوگ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بیان کیا، اے صحابہ آج جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے وہ مکمل کر دیا، اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس دین کو باقی لوگوں تک آپ کو پہنچانا ہے. اور وہی پیغام لے کے ہمارے صحابہ، پھر بزرگان دین، ولی کامل، اور آج ہمارے علماء اکرام نکل رہے ہیں جگہ جگہ. اور اس دین کا پیغام، یہ جو دین ہے یہ امن کا پیغام ہے، یہ چین کا پیغام ہے، یہ اللہ سے جوڑنے والا پیغام ہے، حق کا پیغام ہے. یہی پیغام چاہے. لیکن آج اسی سعودی عربیہ سے وہاں نکلتے ہیں پیغام، آپ ڈانس کرو، آپ آؤ، آپ یہاں میوزیکل کنسرٹس کرو، لیکن
آپ کو یہاں دینی فنکشنز جو ہے ان کو ہم الاؤڈ نہیں کریں گے، یا ہم تبلیغی جماعت کو الاؤڈ نہیں کریں گے، کل کو بولیں گے جماعت اسلامیہ کو بھی نہیں کریں گے، پرسوں بولیں گے اہل حدیث کو بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نہیں مانتے ہیں۔ مجھے عالموں کو میں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہوں، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے، جو شاید مجھے لگتا ہے ان کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ دین ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی لینگویج ہی عربی ہے، وہ دین سب سے زیادہ اویلیبل عرب میں ہی ہے اور عربک لینگویج میں ہی ہے، جبکہ علم سب سے دنیا کا زیادہ اگر کسی لینگویج میں اویلیبل ہے اور عربی میں تھا، لیکن بدقسمتی سے آج وہی عربی بولنے والے، عرب کی زبان بولنے والے، جہاں سے دین نکلا، جس کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں، وہاں سے یہ آوازیں نکل رہی ہے، یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسلام کے خلاف آوازیں نکل رہی ہے، یہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہے نہیں ہے، یہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ وہ اس طرح کا اشارہ ہے جو اسرائیل، جو باطن، جو یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ہی، مسلمانوں میں ہی کھڑا کیا جائے مسلمانوں کو، اور وہی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائے اور ان میں فتنے اور فساد ہو جائے، ان میں بگاڑ آ جائے اور یہ ڈیوائیڈ ہو جائے، تاکہ اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک ٹھیس پہنچائی جائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا ہے جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا اس دنیا پہ ہے، تب تک یہ دنیا قائم اور دائم ہے۔ جس دن وہ اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دن یہ دنیا درہم برہم ہو جائے گی، اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، چاہے اس دن کتنے بھی لوگ ہو اس دنیا کے اندر، کتنے بھی بنگلے ہو، کتنے بھی پریزیڈنٹ ہو، کتنے بھی پرائم منسٹر ہو، وہ یہ دنیا اس دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، ہمارے علماء کرام کو کھڑا ہونا چاہیے، ایک ایک مسلمان کو پیسفل طریقے سے بولنا چاہیے۔ ہم اس چیز کو قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ تبلیغی جماعت جو ہے یا کوئی بھی جماعت ہے، وہ اسلام کے ایک اہم رکن ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک رکن ہے، وہ اسلام کی پیروی کرنے والے ایک بہت مضبوط رکن ہے، اس لیے ہمیں ان سب کے لیے کھڑا ہونا چاہیے گا، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیے، آپ وہاں فحاشت، آپ وہاں بدبختی، آپ وہاں غیروں کے طریقوں کو تو لاتے ہیں، لیکن آپ رخصت کرتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، جو وہ لے کے آئے تھے، جس کی ذمہ داری انہوں نے ہمیں دی تھی، جو وہ طریقہ ہم کو سکھا کے گئے، آپ ان طریقوں کو رخصت کر رہے ہو، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر رہے ہو۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے، اور مجھے امید ہے کہ مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، اس کے خلاف بولیں گے اور ایک جٹ رہیں گے۔ ہمیں ڈیوائیڈ، دیکھیں آج یہاں اور ایک بحث چھڑ سکتی ہے، خاص کر کشمیر کی میں بات کروں گا، یہاں بھی ایک بحث چھڑتی ہے، یہاں بولیں گے دیکھیں یہ اہل حدیث ایسے، کبھی قطعی مجھے نہیں لگتا کسی کو بولنا چاہیے، یہ کسی ایک شخص نے کہا ہے، اگر وہ ایسا کہتا ہے مجھے لگتا ہے اس کا پہلے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ دین کے اندر اس وقت جگہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ اگر ایک مسلمان بولے گا، ایک مسلمان کی تنظیم، مسلمان کی ایک جماعت ٹیررزم پھیلاتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے وہ مسلمان کہلانے لائق ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، ہمیں پرامن طریقے سے ان کو بھی سمجھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین کا کام یہ دعوت ہے۔ پیسفل طریقے سے ان کو سمجھاؤ، ان کو بولو یہ کیا سرزمین کس کی تھی، ہمیں کیا پیغام اللہ نے دیا، ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا کے گئے۔ یہی میری میسج ہے پورے دنیا کے مسلمانوں سے، خاص کر کشمیر کے مسلمانوں سے، وہ اتحاد کے ساتھ رہے، یونٹی کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بگاڑ نہ اٹھائے، اس چیز پہ بحث نہ کرے، اس چیز پہ بحث نہ کرے، یونٹی کے ساتھ ہم بولے کہ ہم مسلمان ایک جٹ ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ جماعت اسلامیہ ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ بریلوی ہے، ہم ایک ہے، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت کے صبح تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، تب تک ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔